اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں ان کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا اگر میں بندوں میں سے کسی کو اپنا دوست بنانا چاہوں تو ابو بکر صدیق کو دوست بناؤں گا۔ اسی ابو بکر صدیق کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد ہی صدیق اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کس طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، فرام کی چوٹی پر جب اہل مکہ کو اکٹھا کیا، اپنے سگے چچا نے اسی اعلان پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر بغیر کسی سوچ بچار کے مشورے کے کسی اور مسئلے پر کسی شرائط کی بنیاد پر بغیر کسی شرائط کے سیدنا صدیق اکبر اسلام لاتے ہیں۔ یہ وہی صدیق اکبر ہے مکہ کے شہر میں حضور کو مارا گیا، یہ وہی صدیق اکبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بنے۔ چنانچہ بات دور نکل جائے گی، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کی جس میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اذا كانت ليلة النصف من شعبان کہ جب شعبان کی نصف رات یعنی 15ویں رات آ جائے فقوموا ليلها تو اس رات کو قیام کرو وصوموا نهارها اور دن کا روزہ رکھو۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھیے گا، شعبان 15 شعبان کی رات کا قیام اور دن کا روزہ یہ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، بلکہ 15 شعبان کی شب کا قیام اور دن کا روزہ یہ مستحب ہے، یہ رکھنا اچھی بات ہے۔ اس رات کی فضیلتیں بھی بہت ہیں، اس رات کو اللہ خصوصیت کے ساتھ لوگوں کے گناہوں کو تو لوگ معافی مانگتے ہیں، معاف فرماتے ہیں، رحمت کا برکت کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس رات کو اگر کوئی عبادت اور روزہ نہیں رکھتا تو اس کو مجرم نہ ٹھہرایا جائے۔ اس رات کو روزہ رکھنا ثواب ہے لیکن اس کو نہ رکھنا گناہ بھی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات فرما کر فارغ ہوئے تو قریش مکہ نے اعتراض اٹھانا شروع کر دیا۔ اسی اعتراض کے نتیجے میں آج بھی کچھ لوگ سیدنا صدیق اکبر پر اعتراض اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر بنیاد اسلام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر پر اگر وار ہوگا اسلام کی بنیاد کمزور ہوگی۔ جس طرح ایک عمارت بنائی جائے اس کی بنیاد کو مضبوط بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر دوسری تیسری منزل بن سکے۔ اگر بنیاد مضبوط نہیں رہے گی تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اسلام کی بنیاد کا آغاز ہی صدیق اکبر ہے۔ جب صدیق اکبر پر اعتراض آئے گا تو اسلام کی بنیاد کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ آج کا منکر بھی صدیق اکبر پر اعتراض کرتا ہے کہ اسلام کی بنیاد کمزور ہے۔ جب بنیاد کمزور ہوگی تو سارا اسلام کمزور ہوگا۔ اور آج سے کچھ دن کرو
ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کی گئی. تبدیلی کیا کی گئی؟ جو قادیانی ہیں ان کو اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی اجازت دی گئی، ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت دی گئی. یہ وہ قادیانیت ہے جو ختم نبوت کے منکر ہے. صرف منکر ہی نہیں بلکہ ان کے بڑے مرزا غلام احمد قادیانی نے خود نبوت کا دعویٰ کیا. دعویٰ کرنے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، جب اس کا فتنہ پھیلتا چلا گیا، اس کے مقابلے میں علماء دیوبند نے 10,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا. 10,000 جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں 1974 میں قانون پاس ہوا کہ قادیانی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ اسلام کا مسلک ہے، مذہب ہے، نہ یہ اسلام میں اس کا کوئی کردار ہے. اس کو کافر قرار دیا گیا. اس کے مذہب پر پابندی لگائے گی، پرچار پر پابندی لگائے گی. اگر اس کے مذہب اور پرچار پر پابندی نہ لگائی جاتی، ان کی عبادت گاہیں بھی مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے متشابہ ہیں، ان کی تبلیغ کا طریقہ بھی مسلمانوں کے تبلیغ کے طریقے کے متشابہ ہے. یہی فرقہ تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ہم غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں. لیکن اس کو آج کے چیف جسٹس نے ترمیم کر کے ان کو اجازت دی، آپ اپنے مذہب کی تشہیر کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ سرعام اپنی عبادت گاہوں میں آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں. اگر ان کو عبادت کی اجازت دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان سے گھیرنے کی کوشش کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان نسل کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے. آج پورے ملک میں جمعہ مبارک کی وساطت سے احتجاجاً یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمیں ہر چیز سے منظور ہے، ہر چیز قبول کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی ناموس پر، حضور کی عزت و عظمت پر، ختم نبوت پر، ختم معصومیت پر اور ختم رسالت پر ہم ایک حرف بھی کما نہیں کر سکتے ہیں. بابا وہ نبی ہے جن کے لیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ فرما دیجیے نبی کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہوگا. آج کسی کے منکر کو، ختم نبوت کے منکر کو اگر اجازت دی جائے کہ آپ اپنے ایمان کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، تو یہ سراسر ختم نبوت پر دعویٰ کرنے کے مترادف ہے. ختم نبوت پر دعویٰ مارنے کی کے مترادف ہے. کیا آپ ایسے ترمیم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ ختم نبوت ایمان کا مسئلہ ہے. اس میں مسلمان جان دینے سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، جان دینے سے بھی نہیں ڈرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے ایمان کو کے تحفظ کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.